کہ یہاں سے آگے کا سفر کیسا ہے اور جو پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان کو آگے کیا گینز ملنے والے ہیں؟ ایک کیپیبلٹی ہے، وہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو لے کے آگے جا سکتی ہے، اور اس نے شو کیا، اس خطے کو مزید تباہی سے بچایا۔ ایران کی بھی خواہش ہے اور امریکہ بھی ہے کہ یہ جو ہے معاہدہ پرماننٹ ہو جائے۔ اسرائیل اور کچھ اور اناقص کا نہیں ہے ارادہ۔ بڑا رول ادا کیا جب محسن نقوی خود گئے ایران، اور پھر وہ اس کے بعد ایرانین ڈیلیگیشن وہاں پہ آیا۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی ایک امپورٹنٹ کلاز ہے جس میں لیبنان میں جنگ ختم کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ اتنی میچور اسٹیٹس ہیں کہ وہ جو ہے یہ سائڈ لائن پہ جو اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں ان سے وہ اپنے میجر آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہوئے نہیں رکیں گے۔ امریکہ کا اس ریجن میں اسرائیل جو ہے وہ لیویتھان ہے، ان کا ایک انفلوئنس کا ایک بہت بڑی بیس ہے، اور وہ اس کو سسٹین کریں گے۔ چونکہ پاکستان نے اتنا بڑی ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے مسائل حل کرنے کی طرف بھی دنیا بڑھے گی۔ السلام علیکم جی ویئرز، بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب، جو کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایک بہت ہی بڑے ماہر ہیں، اور ان کا بڑا نالج ہے، اور پوری دنیا کے معاملات پر ان کی نظر ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہم ظاہر ہے کہ آج کل ایک ہی موضوع ہے جو کہ امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے مابین، تو پاکستان نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آگے کا سفر کیسا ہے، اور جو پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان کو آگے کیا گینز ملنے والے ہیں؟ شکریہ جی، میں آپ کے سوال کے دو پہلو ہے، دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا، پاکستان نے ایک اس میں ڈسیسو رول پلے کیا، اور پاکستان اس رول کے اوپر کام کر رہا تھا 28 فروری سے کنٹینیوسلی۔ اس میں بڑی دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ باتیں ہوئیں کہ ہماری جو فیسیلیٹیشن ہے یا میڈیشن ہے اس کو قتل ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، مگر پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید قاسم منیر صاحب، اور ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب، تینوں کے اگر آپ دیکھیں ایک ہمیں ڈٹرمنیشن نظر آئی، اور ان کی ٹیم کی بھی نظر آئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی ایران بار بار گئے، فیلڈ مارشل صاحب گئے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی باقی ممالک میں گئے۔ تو ہم نے ایک سسٹین کام کیا جس طرح ہم نے اب باقی جگہوں پہ کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ پاکستان ایک مڈل پاور ہے، اس ریجن کی ایک پاور ہے، اور ایک میچور سٹیٹ ہے، اس کی لیڈرشپ میں ایک کیپیبلٹی ہے، وہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو لے کے آگے جا سکتی ہے، اور اس نے شو کیا، اس خطے کو مزید تباہی سے بچایا۔ تو یہ تو اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ امریکنز بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ چائنا، رشیا، ریجنل سٹیٹ سب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ وہ اچیومنٹ ہے جس پہ آپ اور میں تو بینگ اے پاکستانی ہوتے بات کرتے ہی ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، تو لہٰذا یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، ریالٹی ہے، ریٹورک نہیں ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ریسنٹلی جب پریزیڈنٹ پوٹن سے سوال کیا گیا پاکستان کے بارے میں، ایک انڈین جرنلسٹ نے کیا، اور اس نے کوشش کی یہ بتانے کے لیے کہ جی کہ پاکستان تو چائنا کی کالونی ہے یا اس طرح، تو اس نے سنب کیا پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، بڑا کیٹیگورک لکھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتی ہے، اور اپنے چیزوں کو وہ انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے۔ دوسری چیز اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہم نے نیوٹرلٹی بھی مینٹین کی، اور اپنی نیوٹرلٹی کو کریڈیبل بھی بنایا، جس کی وجہ سے جب کل یہ معاہدہ سائن ہو رہا تھا جنیوا میں، جب جو ہے ٹیکنیکل ٹاکس کا دور شروع ہوا، تو پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے چیزیں آگے کو موو کی۔ دوسرا آپ نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، دیکھیں میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے جس کو آپ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں، یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ایک پرماننٹ ایگریمنٹ میں، اور اس ایگریمنٹ سے اس ریجن میں امن بھی ہوگا، اور ریجن کے اندر
जिसको आप वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, इस तरह के जो ये रीजन बन रहा है, इसमें एक म्यूचुअल कॉपरेशन भी शुरू हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो फिर ये ट्रांसलेट हो जाएगा और या आगे हमें नजर आएगा प्रॉस्पेरिटी में। दूसरी चीज आप इस चीज के ऊपर रखें कि ईरान की भी ख्वाहिश है और अमेरिका भी है कि ये जो है मुआहदा परमानेंट हो जाए। इसराइल और कुछ और अनाकिस का नहीं है इरादा, मगर इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। अब आप आते हैं कि जी कि हमें इसमें क्या, हमें जहाँ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एक अचीवमेंट हुई है हमारी, अब जब हमारे नेबरहुड में इकोनॉमिक तरक्की की प्रॉस्पेरिटी आएगी तो उसका इम्पैक्ट, स्पिल ओवर इम्पैक्ट हमारे पे भी आएगा और बाकी रीजन में भी आएगा। और जो पहले एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो सस्पेंड हुआ हुआ है प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे क्योंकि ईरान पे अब सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी। और जब सैंक्शन खत्म होगी और ईरान जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक के धारे में जाएगा तो नेचुरली हम उसके नेबर में हमारी गवादर से गुजर के उसने आगे जाना है और रीजन के पास से जाना है। तो हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब देखना हमने ये है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को किस तरह कैश करते हैं। मगर हमें यहाँ पे एक चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारी इन अपॉर्चुनिटीज को खत्म करने के लिए हमारे दुश्मन ममालिक जो है वो प्रॉक्सी वॉर करते रहेंगे बलूचिस्तान में और KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब यहाँ पे ये है कि हमारे जो अपने भाई हैं, बलोच भाई हैं, पख्तून भाई हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ मिल के किस तरीके से इन प्रॉक्सीज को ख़त्म करते हैं और हम आगे मूव करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा जी कि ये जो मायदा है हतमी मायदा हो जाएगा, जो 60 दिनों का एक टाइम पीरियड है उसके दौरान ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो जिस तरह उतार चढ़ाव आ रहा है, आपने देखा होगा कि जो वीकेंड पे भी हो रहा था उधर स्विट्जरलैंड में, वो डी रेल होते होते बचा, और उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया जब मोहसिन नकवी खुद गए ईरान, और फिर वो उसके बाद ईरानियन डेलीगेशन वहाँ पे आया। और उसके बाद फिर जब सदर ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई तो उसके बाद फिर खतरा पैदा हो गया था कि ये दोबारा कहीं डी रेल ना हो जाए। तो क्या आप समझते हैं कि जो सदर ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आती हैं और जो बीच में वो चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद ये वाकई ही हतमी मुआहदा हो जाएगा, या अभी भी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं? देखें, ये 79 से दोनों ममालिक के दरमियान एक टसल चल रही है और मिसट्रस्ट इस हद तक है कि छोटी सी बात भी बड़ी बट लगती है। मगर अगर आप देखें कि 2 माह हमें लगे सीज फायर को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन करने में, बल्कि 70 डेज आप कह सकते हैं। तो ये इफ्स एंड बट्स तो रहेंगी और ये इतना आसान नहीं है, बम्पी रोड है। मगर अगर आप देखें तो डिरेल नहीं हुआ। बाकी जो आपको नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक अपनी मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है और इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स उनके देते रहते हैं, मगर फेस सेविंग भी होती है, पॉलिटिकल कंजम्पशन भी है, डोमेस्टिक लॉबीज भी हैं। और क्योंकि अमेरिका में भी बहुत से, उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से लोग इस माहदे के हक में नहीं थे। इसी तरह ईरान में ईरानी लीडरशिप के भी कोई चैलेंजेस हैं, उनकी भी वहाँ नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं, वो कुछ और डिमांड करती हैं। तो हर तरफ से मैक्सिमम डिमांड्स तो नजर आएंगी दोनों पार्टीज की तरफ से, मगर उनको फिर सिस्टमेटिकली कन्वर्ज करना होगा, तो जो कि बड़ा हो रहा है। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, आपको डेडलॉक नजर आएंगे, मगर ये वो डेडलॉक नहीं होंगे जो कि सारे प्रोसेस को डीरेल कर देंगे। हमें सब्र के साथ और कॉन्फिडेंटली इस पे आगे मूव करना होगा। अच्छा, इसमें जो इसराइल का रोल है, जाहिर है इसराइल ने बैरूत पर भी हमला किया, और फिर जो फलस्तीन है वहां पे भी कार्रवाई अपनी जारी रखे हुए है। तो ये वो कितना उसमें वो थ्रेट है बड़ा इस मायदे के लिए, कि किसी भी मौके पर ऐसा हो सकता है कि इसराइल कोई बड़ा हमला करे और ईरान कहे जी ये तो वायलेशन है, और ईरान मायदे से निकल आए या ईरान रिटेलिएट कर दे। तो ये जो पहलू है ये कितना सेंसिटिव है, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, एलिगेशंस रहेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जिसमें लेबनान में जंग खत्म करना है। पाकिस्तान ने भी इस पे बहुत इंसिस्ट किया और कर रहा है, और डिमांड भी अमेरिका से कर रहा है कि आपने लेबनान जो है इसराइल की गारंटी देनी है। मगर इसराइल भी एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट है और उसकी एक अपनी लॉबी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मगर एक बात दुरुस्त है कि अगर अमेरिकन सिंसियरली इस चीज़ पे काम करते रहेंगे, छोटे मोटे स्क्रिम्सेस तो होंगे, मगर ये मायदा आगे मूव करेगा।
کیونکہ اسرائیل کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی، اور خاص طور پہ جو نیتن یاہو صاحب ہے، ان کا اپنا سروائیول ایٹ سٹیک ہے، اور ان کی جو ڈومیسٹک سپورٹ ہے وہ ریڈیکلز کی ہے. ان کی کنزمپشن کے لیے انہوں نے پہلے نعرہ لگایا کہ اسرائیل کے لیے جو حزب اللہ ہے اور اس طرح کے جو گروپ ہے وہ ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں، اور ہم ان کو جب تک ایلیمینیٹ نہیں کریں گے امن نہیں آئے گا. مگر اسرائیل کے اندر بھی ایک سوچ ہے کہ جی کہ ہم نے اپنے نیبرہڈ کو بھی پیس میں لے کے آنا ہے اگر ہم نے پیس میں رہنا ہے. اور ایون ان کے سپریم کورٹ کے اندر ایک کیسز ہیں جہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ان کے ججز کی کہ یہ جو آپ انلیگل ایکسٹینشن کر رہے ہیں یا بلڈ اپ کر رہے ہیں جو چیزیں، یہ غلط ہے. تو لہٰذا اسرائیل تو یہ کوشش کرتا رہے گا وہاں پہ، کیونکہ ریڈیکلائز ملیٹنسی بھی ہے ان کی لیڈرشپ میں. تو اس کے رسپانس میں آپ کو یہ طریقے نظر آئیں گی کسی نہ کسی شیپ میں، حزب اللہ کی، حماس کی، ہوتھیز کی، کیونکہ یہ تو ریزسٹنس تو ہوگا. وائلنس بریڈ وائلنس، یہ بڑا سمپل ہے. اب اس کے ساتھ ان کو جو پولیٹیکل مورل سپورٹ ہے وہ ایران کی بھی رہے گی. ایران پہ بھی پریشر رہے گا امریکنز کا، اور ادھر بھی رہے گا. تو مگر میرا خیال ہے کہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ اتنے میچور اسٹیٹس ہیں کہ وہ جو ہے یہ سائڈ لائن پہ جو اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں ان سے وہ اپنے میجر آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہوئے نہیں رکیں گے. جی سر، اس جنگ کے بعد جو دو نئے پہلو اور سامنے آ رہے ہیں، وہ ایک تو ابھی پچھلے ہفتے سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو کوئی بری بھلی باتیں کہیں اور سخت سنائیں. اور اس سے ایک چیز یہ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا تھا اس جنگ میں، اور وہ خوش نہیں ہے نیتن یاہو سے اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ سے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا اسی سے ملتا جلتا ایک پہلو یہ ہے کہ ایران اب ذرا مضبوط ہو کر خطے میں سامنے آیا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی اندازہ ہے کہ ایران اب کسی بھی مسئلے پر زیادہ جو ہے وہ مضبوطی سے سامنے آئے گا یا اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا، اور اپنے آپ کو ایک ریجن میں ایک وکٹوریس کے طور پر پیش کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جڑی ہے، وہ یہ ہے کہ گلف میں الائنمنٹس چینج ہو رہی ہیں، اور بالخصوص سعودی عربیہ کا دنیا میں ایک رول بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو تینوں اینگلز ہیں، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ ان کو کیسے ایلیبوریٹ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پہلے دن سے ہی ریلائز ہو گیا تھا کہ یہ ان کی وار آف جو چوائس تھی وہ غلط انفارمیشن بیس تھی، اور ان کو وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوں گے جو وہ چاہتے ہیں. وہ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ریٹورک بھی انہوں نے بہت کی اور انہیں مختلف اسٹریٹجیز بھی آزمائی، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایک اسٹرکچرل ریلیشن شپ ہے. اس میں انڈیویجولز ڈو میٹر، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کہ ٹرمپ ناراض ہو گیا تو سب کچھ ہی ناراض ہو گیا. اس طرح نہیں ہوگا. کیونکہ آگے سپٹمبر میں، شاید سپٹمبر میں غالباً، یا اس کے ارد گرد اسرائیل میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں، امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہے. تو آپ کو دونوں طرف یہ اپنی اپنی لابیز کے ساتھ، اور کیونکہ پولیٹیشین تو ڈومیسٹک پالیٹکس پہ فوکس کرتا ہے، اپنی کانسٹیٹوینسی پہ کرتا ہے، تو یہ ریٹورک آپ کو نظر آئے گی، کچھ نہ کچھ چیزیں چلیں گی. مگر یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انوائس سے اسرائیل کو امریکہ مکمل چھوڑ دے گا، یہ غلط فہمی کی بات ہے. امریکہ کا اس ریجن میں اسرائیل جو ہے وہ لیویتھان ہے، ان کا ایک انفلوئنس کا ایک بہت بڑی بیس ہے، اور وہ اس کو سسٹین کریں گے. آپ نے ایران کے بارے میں بات کی، یہ بالکل درست کہا. ایران ایک طاقتور ملک بن کے ابھرا ہے کیونکہ اس کی تباہی ہو گئی ہے، جنگ نے اس کو بالکل کھنگال کے رکھ دیا. اور جب بلاکڈ ہوا، اور اس بلاکڈ نے جو مارچ میں اس کا تیل یا ایکسپورٹ تھی وہ 85% مئی میں کٹ ہو کے آ گئی. ایران نے جنگ کو بھی دیکھا، جنگ میں اپنی جرت بھی دکھائی، مگر ریشنلٹی بھی ہے. ایرانی لیڈرشپ بہت میچیور لیڈرشپ ہے. اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پرنسپل یا فنڈامنٹل رائٹ سے تو نہیں ہٹیں گے، مگر وہ یہ معاہدہ ڈیریل بھی نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ آگے جائے. باقی یہ بات درست ہے کہ ریجن میں وہ ایک اسٹرانگ ریزسٹنٹ پاور ابھری ہے، مگر یہ بھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ایران کو بھی، کہ اس جنگ میں پاکستان نے جہاں پہ ایران اور امریکہ کے درمیان کر رہا تھا سالسی، وہاں پہ اس نے باقی عرب ممالک کو بھی کنونس کیا کہ آپ ایران پہ حملہ نہ کریں. ایران گو کے فائر کر رہا تھا، اور وہ جسٹیفائی کر رہا تھا کہ میں امریکن بیسز پہ حملہ کر رہا ہوں خلیجی ممالک میں، مگر آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ملک نے اس کو ریٹیلیٹ نہیں کیا. اگر ایران کے ذہن میں یہ ہے کہ سعودی عرب کی طاقت کم ہے یا باقیوں کی کم ہے، نہیں، ایران پہ حملہ وہ کر سکتے تھے. عرب ممالک جی سی سی مل کے بھی آ سکتی تھی، جس کو پھر ایران کو ریزسٹ کرنا مشکل ہو جاتا.
مگر انہوں نے ایک بھی حملہ نہیں کیا. تو یہ کانفیڈنٹ ایران کو بھی دے گا کہ لڑائی نہیں، ڈائلاگ، کوآپریشن، ٹریڈ ہمارا فیوچر ہے. اور باقی بھی جی سی سی کے کنٹریز کو یہی وہ ان کو ایران کو میسج دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک تو چیز ہوگی. باقی رہ گیا کہ ریجن کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر چینج ہو چکا ہے. جو امریکن سیکیورٹی امبریلا تھا وہ کریک ہو گیا یا اس پہ مسٹرسٹ آ گیا. ان کی بیسس صرف اسرائیل کو تو بچا سکی ہیں، مگر باقی ملکوں کو ولنربلٹی بڑھا دی گئی ہے. تو اس وجہ سے اب یہ خلجی ممالک یا اس ریجن کے جو ملک ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس امبریلا سیکیورٹی امبریلا پہ وہ ریلائی کر رہے تھے وہ مضبوط نہیں ہے اور ان کو وہ کسی بھی ایونچوئلٹی سے نہیں بچا سکتا. لہٰذا اب ادھر ریجن میں اب نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ نے. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فورن منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب نے 4 گروپ کا جو میٹنگ ہوئی ہے ایجپٹ میں، جس میں ترکیہ کے فورن منسٹر، ایجپٹ کے فورن منسٹر، پاکستان کے فورن منسٹر اور سعودی عرب کے فورن منسٹر نے بھی شمولیت اختیار کی. اور ان چاروں ممالک نے ڈسکس کیا کہ ہم اس ریجن کو آگے کس طریقے سے لے کے جانا ہے، خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوئے اور اکنامکس کے ہوئے. اس چیز سے نظر آتا ہے کہ ریجن میں ایک نئی سوچ امرج ہو گئی ہے اور وہ سوچ پازیٹیو ہوگی، کیونکہ ایکسٹرنل پاور ڈسٹرکشن اس ریجن کی ہوگی تو اس کے ریجن کے لوگوں نے سفر کرنا ہے، آپ اور میں نے کرنا ہے، نہ کہ باہر کے لوگوں نے. ان کو انڈائریکٹ سفرنگ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تینوں جو چیزیں آپ نے کے سامنے میں نے رکھی ہیں، یہ ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چیزیں پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ جائیں گی. اچھا سر، پاکستان نے جو اس میں رول پلے کیا ہے اور ایک ہسٹورک ڈپلومیٹک سکسیس ہوئی ہے پاکستان کی، اس کے بعد اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو ورلڈ ہے، اس میں پاکستان کا جو سٹیچر ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ اور فیوچر میں پاکستان کا یہ سٹیچر کو پولیٹیکل کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ خاص کر اگر ہم اس کو دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے تنازعات ہیں ان کی ریلیشن میں اور ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے، تو کیا اب وقت آ رہا ہے کہ جب دنیا آگے بڑھے گی اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تنازعات حل کروانے میں مدد کرے گی، اور اس اسٹیچر کی وجہ سے پاکستان کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے اور چونکہ پاکستان نے اتنا بڑی ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، تو اس کے مسائل حل کرنے کی طرف بھی دنیا بڑھے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز درست کلیئر کر دوں. انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ ہم نے دونوں نے مل کے اپنے انڈیا اور پاکستان نے سالو کرنے ہیں. یہ اگر ہم رکھیں کہ جی کہ باہر کی کوئی طاقت آ کے ہمیں ریزالو کر جائے گی تو یہ مشکل ہے. آپ نے اپنا ملٹری ریزالو شو کیا اور انڈیا کو شکست دی جو مئی 2025 کا جب انڈیا نے رات کی اندھیرے میں ہمارے پہ حملہ کیا اور اس کے بعد اس کو جب جواب ملا اور اپنے ساتھ جہاز وہ لوز کر گیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا. انڈیا کا جو اتنا بڑا حجم ہے، 7 گنا بڑا ملک ہے، اس کو پاکستان نے بالکل اس طرح ناک آؤٹ کیا کہ وہ خود امریکنز کے پاس پہنچے اور جنگ بندی کی اپیل کی. مگر اس کے بعد وہ ان کی ایگو اس طرح کی ہرٹ ہو چکی ہے کہ وہ اب جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. مگر پھر بھی تو اس لیے اب پاکستان ملٹرلی تو اسٹیبلش ہو گیا ریجن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن میں کوئی گریٹ پاور نہیں ہے. یا یہاں پہ ایک دو ایکٹرز ہیں جن میں پاکستان کا ہے. پھر اس جنگ میں ایران اور یو ایس اسرائیل کی جنگ میں پاکستان پولیٹیکلی بہت سٹیبل اور سٹرونگ ہو کے ایمرج کرتا ہے. تو لہٰذا اب پاکستان کو پہلے بھی سیریس لیا جاتا تھا، نان سیریس نہیں لیتے تھے، اب مزید سیریسلی لیا جائے گا. اور پاکستان نے اسٹیبلش کیا کہ میں میڈیٹ بھی کر سکتا ہوں، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، میں دو مسٹرس جن کے درمیان بہت زیادہ ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ، اس کو بھی دور کر سکتا ہوں. اور ساتھ یہ کہ اب اس طریقے سے جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہم بھی 79 سے وار زون میں رہ رہے ہیں، اس کے باوجود سروائیو کر رہے ہیں. یہ کہہ دینا تو ایزی ہوتا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے، وہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پہلی افغان وار، دوسری وار آن ٹیرر، اور اس کے بعد ابھی تک وہ پراکسیز ان کی جس طرح آپ آگ جب بجھاتے ہیں تو بھی میں کچھ چنگاڑیاں رہ جاتی ہیں، پھڑکتی رہتی ہیں اور وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں. تو لہٰذا پاکستان نے سروائیو کیا ان جنگوں کے باوجود اور مہاجرین کو اور افغانوں کو بھی سنبھالا. اس کے باوجود کہ اب وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں کیونکہ ان کو ڈالرز کہیں اور سے مل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آگے موو کر رہا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کی کا جو امیج ہے وہ آلریڈی بہت اسٹیبلش ہو چکا ہے، پولیٹیکل ڈومین میں بھی، ملٹری ڈومین میں بھی.
اور جو ہے ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی اور انشاءاللہ اکنامک ڈومین میں بھی آ جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، کیا پاکستان اب اپنا یہ لیوریج استعمال کرتے ہوئے دنیا سے کچھ اس طرح کی رعایتیں حاصل کر سکتا ہے جس سے اس کے قرضوں کی صورتحال بہتر ہو؟ بالخصوص ہمیں جو IMF کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مشکل ہمیں قرضوں کے پروگرام ملتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی سہولت مل سکتی ہے، یا قرضوں کے خاتمے کی طرف ہم کوئی ایسا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا سوال ہے کہ جب ایران سے پابندیاں ختم ہو رہی ہیں تو اس چیز کے کتنے امکانات ہیں کہ پاکستان اب جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کو مکمل کر سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ایران پہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو اس پہ عمل ہو جائے گا، گیس پائپ لائن پہ بھی کام ہوگا۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں دنیا نے ایڈوائسز دینی ہوتی ہیں، آپ نے اپنے اکنامک حالات کو خود درست کرنا ہے۔ IMF تو ایک بینک ٹائپ ہے، اس نے تو آپ کو لون دینے ہیں اور اس پہ چارج کرنا ہے۔ اس کو وہ جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ اپنے لون کو سکیور کرتا ہے، وہ آپ کی ترقی نہیں چاہے گا۔ تو لہٰذا ہم نے خود دیکھنا ہے، لک ود ان اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ آپ اپنے ریسورسز کو کس طرح یوز کریں۔ ہاں، ایڈوانٹیجز ضرور ملیں گی کیونکہ اب ہمارا ہر جگہ پہ ہماری لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ہم آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ انڈیا اس وقت آئسولیشن میں جا رہا ہے، اور ہمیں دنیا مان رہی ہے کہ ہمارے پہ جو ایک دھبا لگا ہوتا ہے ٹیررس بریڈنگ، وہ ہمارے پہ اب دنیا یقین نہیں کر رہی انڈیا کے نیریٹو پہ۔ تو لہٰذا ہمارے پاس مواقع بھی ہیں، ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت میچور ہے، اور ہم اس کو، ہماری لیڈرشپ جو ہے اگر ہمیں جس طرح کوشش کر رہی ہے تو درست سمت میں جائیں گی۔ رہ گی بات کہ ہمیں کوئی یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی کوئی قرضہ میں مل جائے گی چھوٹ، کوئی قرضے میں چھوٹ نہیں ملے گی۔ یہ جو کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے، آپ قرضہ لیتے ہیں آپ کو فیسلٹی مل جاتی ہے، نہیں، یہ بھول جائیں کوئی سیٹ آپ کو پیسہ دیتا ہے تو آپ نے کام کرنا ہے، اپنی پالیسیز کو درست سمت میں لے جانا ہے اور اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے۔ ہاں، آپ اپنی پروڈکٹس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اپنی یونیورسٹیوں کو بہتر کر کے بہتر ورکر نکال سکتے ہیں، ووکیشنل ٹرینڈ ہیومن ریسورس بھیجتے ہیں تو آپ کے ریمیٹنس فردر بڑھ جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک تو میرا ورکر وہ جا رہا ہے جو بیچارہ دھوپ میں وہاں کام کرتا ہے یا ڈرائیونگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تو وائٹ کالر میں ہماری بہت کم ریپرزنٹیشن ہے انٹرنیشنلی۔ تو اب اگر آپ یہاں سے ٹرینڈ ایجوکیٹڈ لوگ پروڈیوس کریں گے تو وہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اور لوگوں نے کرنے ہیں نا۔ اس لیے ہمیں یہ کہہ دینا کہ اس چیز کی وجہ سے ہمیں یہ چیز مل جائے گی، اس چیز کی وجہ سے ہمیں یہ مل جائے گی، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی امیدیں نہیں لگانی چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اور ہاں، یہ درست ہے کہ اب ہمارے پاس ایک ریجنل کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے جس میں ہم پراسپر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بڑی مفید گفتگو رہی اور بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ کافی جو آپ نے باتیں کی، کافی اچھے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بھی اس طرح کی جو ہے گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، اس طرح کے انٹرویوز اور خبریں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے وی نیوز ڈاٹ پی۔ بہت شکریہ۔